بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان کی ہونہار بیٹی امارہ ہے، گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں والی یہ بیٹی پاکستان کیا اس وقت دنیا کی تمام عورتوں سے ہی ممتاز ہوگی۔ اس پیاری بہن نے اپنے ہاتھوں سے 1 سال کا طویل عرصہ خرچ کر کے قرآن مقدس کا ایک خوبصورت نسخہ تیار کیا ہے۔ یہ نسخہ دیکھنے میں اس قدر خوبصورت ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے پرنٹنگ کی ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خطاطی کہیں سے نہیں سیکھی، بلکہ خطاطی کا فن انہیں ورثے میں ملا ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس پیاری بہن نے اپنے فن کو اللہ رب العزت کا کلام لکھنے میں صرف کیا۔ ان کی بڑی خواہش ہے کہ یہ دوبارہ ایک بار عمرے پر جائیں اور ان کا یہ نسخہ مسجد نبوی میں رکھا جائے۔ انہوں نے وزیر مذہبی امور سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس کار خیر میں ان کی مدد کریں۔ ان کی اس محنت کو دیکھتے ہوئے سعودیہ کی کسی نیک انٹی نے انہیں غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا بھی تحفے میں دیا ہے، جسے یہ اپنا اعزاز سمجھتی ہیں۔ کتابت وحی الہی کا کام کرنے والی یہ پیاری بیٹی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان 17 کتابت وحی لکھنے والے صحابہ کرام کی جانشین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کتابت وحی کیا کرتے تھے۔ اس پیاری بیٹی کی نسبت بھی انہی سے ہے، اور جن سے نسبت ہو اللہ رب العزت بروز حشر انہی کے ساتھ حساب کتاب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس بہن کی خواہش پوری کرے، اسے دنیا کی تمام وہ آسائشیں دے جس کا اس نے کبھی تصور بھی کیا ہو۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کی اس محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بھی آپ بتائیں، کیا آپ کی خواہش ہے، کیا آپ چاہتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا دیکھنے والوں کو بتائیں، کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ بنانے میں؟ اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال کے عرصے میں میں نے اس کو مکمل کیا اللہ کی رحمت سے، اور میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ بس خواہش یہ ہے کہ یہ جو کام ہے اللہ نے میرے حصے میں، میرے ماں باپ کے، میرے بہن بھائیوں کے حصے میں رکھا ہے، تو یہ جلد سے جلد جو ہے وہ اللہ کے گھر میں مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھوایا جائے۔ تو اس کے لیے بس میری دعا ہی ہے، اللہ پاک کوئی ایسا نیک سبب پیدا کریں کہ یہ جو ہے ہم لوگ خود جو ہے وہاں پہ لے کے جائیں اور وہاں پہ رکھوا کے اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں، جو آپ تھوڑا پہلے بتا رہی تھی کہ کیسے آپ نے لکھا ہے، کیا کیا ہے، اس خط کے بارے میں تھوڑا بتائیں گی؟ ایکچولی میں نے سیکھا کسی سے نہیں ہے، بچپن سے ہی مجھے شوق تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہنر مجھے ورثے میں ملا ہے۔ تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ جب خط نسخ اور خط نستعلیق ان دونوں کو مکس کر کے جو ہے، کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا، پہلے میں نے کسی سے بھی سیکھا نہیں تھا، تو میں جیسے لکھنا شروع کیا، عربی کے علاوہ میں کچھ اور لکھ نہیں سکتی تھی، مطلب اور یہ صرف قرآن پاک ہے جو میں لکھ سکتی ہوں اس خطاطی میں، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ مکمل ہوا ہے۔ اس کا ہر پارہ جو ہے وہ اس کا یہ تھوڑا سا بتائیں، جو یہاں پہ آپ بتا رہی تھی، یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے سب؟ الحمدللہ الحمدللہ اپنے ہاتھ سے ہی لکھا ہے، تو بس یہ اللہ کی رحمت ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے بس۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت لگا ہے آپ کو یہ تحریر کرنے میں؟ تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا تھا مجھے یہ کمپلیٹ کرنے میں۔ تو آپ وہ دکھائیں گے؟ یہ ہے وہ؟ جی یہ پکڑیں۔ اس میں کیا آپ کو اب تک ملا ہے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ یہ کہاں گئی تھی آپ؟ سعودی عرب میں گئی تھی نا؟ جی، سعودی عرب کی ایک آنٹی ہیں، ان کو یہ غلاف کعبہ تحفے میں ملا تھا، تو انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ قرآن پاک لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، تو انہوں نے مطلب بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا، تو یہ غلاف کعبہ کا تحفہ مجھے دیا انہوں نے، میرے گھر والوں کو، اور میں بہت خوش قسمتی سمجھتی ہوں اس کو کہ اللہ پاک نے ہمارے حصے میں یہ غلاف کعبہ جو ہے وہ نصیب میں کیا، اور ساتھ میں یہ پاکستان بک آف ریکارڈ جو ہیں ان کی